سلامتی ہے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ حضرت من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جز حسین ابن علی کون، کہانی کس کی؟ آج تک ہو نہ سکی بات پرانی کس کی؟ دجلہ وقت نے اپنائی ہے روانی کس کی، اور موج کوثر سے ملتی ہے تشنا دہانی کس کی؟ لشکر ظلم کو مٹی میں ملایا کس نے، سو کے مقتل میں دو عالم کو جگایا کس نے؟ بے شک حسین ابن علی نے، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آج 8 محرم کے روز ہم جناب سید الشہداء کو یاد کر رہے ہیں، مگر ایک سوال، اگر سن 61 سن ہجری نہ آتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ ایک سوال کہ یہ سب کچھ اس سے پہلے کامل ہو چکا تھا، لہٰذا تاریخ کربلا کو دہرانے سے انسانیت کو کیا ملتا ہے؟ یہ بے شعور یا شعور کی تلاش میں شعور کو مطلوب جانتے ہوئے زمانہ آخر پانا کیا چاہتا ہے؟ آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے انتہائی حساس، سنجیدہ اور دور اندیش موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ایک ایسے عالم دین کو کہ جن کے ساتھ جڑ جانے سے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، جو مدرس بھی ہیں، مدیر بھی ہیں، جامعۃ الولایہ میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور عالم با عمل ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سوال بہت سادہ اور سیدھا ہے۔ یہ اس سے پہلے واضح ہو چکا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو چکا تھا، کوئی بھی چیز رہ نہیں گئی ہے، سب چیزیں مکمل طور سے پہنچا دی گئی ہیں۔ اگر ہم اس تاریخ سے سن 61 سن ہجری کو نکال دیں، یعنی کربلا کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کر دیں، اور سیدنا امام حسین امام علی مقام، آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان سے کچھ دیر کے لیے نظریں چرا لیں، تو ہمارا کیا جائے گا؟ کس چیز سے ہم محروم رہ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی کے نتائج ہیں، اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی حکومت مسلمانوں پر مسلط ہو گئی تھی جو قاتل حکومت ہے، بے گناہوں کی قاتل ہے، جو نواسے رسول پر ظلم کر رہی ہے، ان کا پانی بند کر رہی ہے، قتل عام کر رہی ہے، بے گناہوں کا قتل عام کر رہی ہے، رحم نہیں کھا رہی، ان کی اولاد کو ذبح کر رہی ہے، ان کے گھر والوں کو، بیویوں کو، خواتین کو قیدی بنا کر بازاروں درباروں میں پھیلا رہی ہے۔ وہ حکومت جو مدینے پہ حملہ کرواتی ہے اور قتل عام کراتی ہے مدینے میں، اور بے حرمتی کرواتی ہے مدینے میں بسنے والی خواتین کی اور بچوں کی، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کو اٹھاتی ہے اور ان پر حملہ کرتی ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مروان ابن حکم نے مدینہ میں اگلے دن ملے اور کہا کہ آپ کی مصلحت یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، تو امام نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید۔ جب یزید جیسے مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں پھر اسلام کا خاتمہ ہے۔ اور امام نے گفتگو کا آغاز انا للہ سے کیا ہے، کلمہ استرجاع پڑھا ہے، یعنی اسلام مٹنے والا تھا، دین مٹنے والا تھا، بعثت انبیاء اور انبیاء کی زحمتیں خطرے میں تھی، اور انسانوں پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے تھے جو بے رحم تھے، درندہ تھے، بیڑیا صفت تھے، جن کے لیے کوئی بھی انسانی ویلیو اور جو قدریں اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر حال میں لوگوں پر مسلط رہنا چاہتے تھے، اور جتنے بھی کریم اور شریف لوگ ہیں ان کی گردنیں کاٹنے میں وہ عار نہیں محسوس کرتے تھے۔
لہذا اگر امام علیہ السلام چپ رہتے، خاموشی اختیار کرتے، تو گویا یہ بھی ایک اسوہ بن جاتا کہ جب یزید صفت لوگ حکمران بن جائیں آپ خاموش رہے۔ دیکھنا نواز رسول بھی چپ رہے تھے، وہ بھی نہیں بولے تھے، لہذا خاموشی بھی ایک گویا ایک راستہ ہے۔ اس طرح کے حالات کو دیکھ کر چپ رہنا اور خاموش رہنا، بے تفاوت رہنا اور لا تعلق ہو جانا، پھر قیامت تک کے لیے ظلم کے مقابلے میں لا تعلقی رواج پا جاتی، بے تفاوتی رواج پا جاتی، معاشرے میں بگاڑ ہوتا، منکرات پھیلتے، اور ہم کہتے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، خاموش رہتے، چپ رہتے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مگر علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، اور یقیناً امام عالی مقام نے ایک سرحد کھینچ دی، ایک لکیر کھینچ دی دونوں فریقین کے درمیان جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، مگر کیا وہ لکیر آج بھی قائم ہے؟ کیا آج بھی اسی لکیر کے توسط سے ہم فرق کر سکتے ہیں حق اور باطل کے درمیان؟ دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکمت الہی یہ ہے، بعض اللہ کی حکمتوں کو ہماری محدود عقل نہیں سمجھتی۔ خالق کائنات نے شیطان کو بھی خلق کیا ہے، اور جب اسے سجدہ آدم سے انکار کیا تو اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور راندہ درگاہ قرار دیا، لیکن اس نے پھر کہا کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا۔ لہٰذا جو بندے شیطانی اغوا کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ رشد پاتے ہیں، کمال کی طرف سفر کرتے ہیں، اور ان کے وجود میں جو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں وہ نکھرتی ہیں، آزمائے جاتے ہیں، اور آزمائش میں انسان پھر اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ اسی طرح سے واقعہ کربلا بھی اگرچہ ایک طرف پلید یزید کا رول ہے اور اس کے ساتھیوں کا رول ہے، اور دوسری طرف یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ اللہ کے نظام ربوبیت میں انسانوں کی تربیت کے لیے، انہیں رشد دینے کے لیے، انہیں کمال تک پہنچانے کے لیے ایک مدرسے کی، مکتب کی اور ایک اسکول کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں پر تمام کی تمام انسانی فضیلتیں مجسم نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں واقعہ کربلا جیسا اس طرح کا جو قربانی ہے پوری تاریخ بشریت میں نہیں ملتی۔ اگر آپ درست سمجھیں، واقعہ کربلا بتلاتا ہے کہ مذہب ہے، خدا ہے، یعنی وہ لوگ جو مقابلے میں اگرچہ خدا کا نام لیتے ہیں لیکن خدا سے بے خبر ہیں، اگرچہ اذانیں دیتے ہیں اذانوں سے بے خبر ہیں، اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے سے بے خبر ہیں، اور دھوکہ نہیں کھانا کلمے کو دیکھ کر، اذانوں کو دیکھ کر، نماز جماعت کو دیکھ کر۔ ممکن ہے بعض اوقات مذہب کے ذریعے مذہب کا گلا کاٹا جائے، اذان دے کر رسول پاک کی اولاد کو قتل کر دیا جائے، دھوکہ دیا جائے، یعنی باطل حق کا لباس پہن کر آپ کے سامنے آ جائے۔ گھبرانا نہیں ہے، کربلا بتلاتی ہے کہ کس طرح اگر باطل بھی حق کا لباس پہن کے آ جائے تو اس کا نقاب کیسے اس کے چہرے سے اتارنا ہے، اس کے چہرے سے نقاب کیسے نوچنا ہے ہم نے۔ لہٰذا کربلا کا واقعہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کو ہیں، کتنی عظیم تحریکیں واقعہ کربلا سے سبق لے کر آگے نکلی ہیں۔ آج فلسطین کے مظلوم جو محاصرے میں ہیں، میں نے ڈاکٹر فتح شقاقی سے پوچھا، شہید جو جہاد اسلامی کے رہبر تھے، کہ آپ کب تک اسرائیلیوں کا مقابلہ کرو گے؟ تم تو محاصرے میں ہو، تو تمہیں تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، سارے عرب اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے مجھے کہہ رہے ہو؟ ہم امام حسین علیہ السلام سے سبق لیتے ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک ان غصبوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن غصب کو، لا قانونیت کو، اللیجیٹیمیٹی کو لیجیٹیمیٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم سائن نہیں کریں گے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن غصب کو قبول نہیں کریں گے، اس کو لیگل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کربلا سے ہم نے سیکھا ہے۔ اگر آج فلسطین کے اندر لوگ ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے ہیں، اگر یمن میں لوگ کھڑے ہیں، طول تاریخ میں جو لوگ ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے رہے، وہ کربلا سے انسینٹیو لیتے ہیں، سبق لیتے ہیں، حوصلہ لیتے ہیں، ہمت لیتے ہیں کہ انسان محاصرے میں ہو، ہزاروں فوجیوں کے محاصرے میں ہو، پیاسا بھی ہو، پھر بھی ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا۔ یہ سبق کربلا میں ملتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور شاید یہ غلامی کی زنجیروں کو گلے میں نہیں ڈالنا، غلامی کے تو کو گلے میں نہیں آنے دینا، ذلت کو قبول نہیں کرنا، یہ کربلا سکھاتی ہے، بے شک، اور آج تک ہم سیکھ رہے ہیں۔ بے شک یہ درس کربلا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، اور حقیقت میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اقوام عالم کو
यहाँ तक कि उन दानिश्वरों को और उन फ़लसफ़ा देने वालों को और उन रहनुमाओं को कि जिनको तारीख़ मौज़म समझती है, मुतबर्रक समझती है, आला कदर समझती है, वो भी यही कहते हुए नज़र आते हैं। नेल्सन मंडेला ने 20 साल काल कोठरी में गुजार दिए और उसका अपना ये कहना है कि 20 साल सख्तियाँ सहने के बाद, सलाखों में दब के मर जाने के खौफ से और तकलीफ़ और अज़ियतों से घिरे हुए रहने के बाद एक पल के लिए ख़याल आया कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं सरेंडर कर दूँ। मगर उसी पल मुझे हुसैन याद आए और हुसैन वाले याद आए और करबला याद आई और फिर मेरे अंदर वो जसारत और हिम्मत बाकी हो गई। मैं एक वफ़े की तरफ जा रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात, जब लौट कर आऊँगा अलिफ़ लाम मीम में मज़ीद सवाल करूँगा, इस्तफ़सार मेरा हक़ है और यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मज़ीद आप और मैं इल्म से मुस्तफ़ीद हो जाएँ। अलिफ़ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। ये एक हकीकत है कि सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तारीख़ को उसका आईना दिखाया है और उन लोगों को जो ख़ुद को बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझते हैं उनको बताया है कि तक़वा ही आला तरीन मयार है और इसी मुक़दमे के साथ जो चलेगा वही फ़ैसला इंसाफ का और हक़ का पाएगा। ये भी एक हकीकत है कि उस दौर में भी कोई ज़्यादा तादाद में लोग आपके साथ नहीं थे, मगर आपने तादाद को मयार बनाया ही नहीं। आपका मयार हक़, हक़ और सिर्फ हक़ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। मैं अल्लामा साहब से एक सवाल अपनी मालूमात के लिए पूछना चाहता हूँ और इसके असरात जो माशरे पे पड़ते हैं, तारीख़ पे पड़ते हैं, वो भी पूछना चाहता हूँ। अल्लामा साहब, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा एक ऐसे मकामात हैं कि वहाँ जाने के लिए जी चाहता है। हम रातों रात दुआओं में और नमाज शब में और मुख्तलिफ मकामात पे जाके दुआ करने को कहते हैं कि आप दुआ कीजिए हमें वहाँ की ज़ियारत नसीब हो। आखिर वो क्या माजरा और क्या मामला है कि हुसैन आप पे हमारा सलाम हो, मदीने को भी रुखसत कह रहे हैं और मक्के को भी अलविदा कह रहे हैं और फिर ख़ास तौर से अय्याम हज में हज को उम्रे में तब्दील कर रहे हैं, ये क्या बात है? मेरे ख्याल में अगरचे ये बहुत ही अहम मसला है और अगर वक्त हो तो बाद में भी कभी किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाएं तो मैं चाहता हूँ बाज़ आम निकाह की तरफ तवज्जो दिलाऊँ आपकी। देखिए, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मदीना से हिजरत की है, ये इमाम की उस हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का हिस्सा था। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीदियत के बाकायदा अहदाफ को समझा, उनकी हिकमत अमली स्ट्रेटजी से कामिल आगाही रखते थे। यजीद ये चाहता था कि ये टकराव जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है ये गर्म टकराव हो, यानी एक ख़ास जगह पर हो और एक ख़ास वक्त में और ख़त्म हो जाए। जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने आजकल के इस्लाम में कोल्ड वार की प्लानिंग की यजीद का मुकाबला करने के लिए। कोल्ड वार ना एक ख़ास इलाके में होती है, ना ख़ास वक्त में होती है, बल्कि मुमकिन है कई दहाइयों और सदियों पर मुहित हो। वाह। तो इमाम अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटजी थी कि यजीदियत का मुकाबला करना है कोल्ड वार के लिए। यजीद गर्म जंग लड़ना चाहता था। आजकल की टर्मिनोलॉजी ने इमाम ने सर्द जंग लड़ी, मदीना को छोड़ा ताकि पूरे का पूरा मदीना मुस्तरब बेचैन था कि यजीद की बैत से इनकार करके नवासा रसूल मदीना छोड़ गया है। 4 महीने और 5 दिन मक्का में रहे, उम्रे के अय्याम थे और हज के अय्याम जब आए तो इमाम अलैहिस्सलाम हज की बज़ाहिर एहतमाल कभी नीयत से गए ही नहीं थे जी। हाजी आ रहे थे, उम्रे वाले लोग आ रहे थे और उन तक अपने मकसद को बयान कर रहे थे और यजीदियत के खतरे से आगाह कर रहे थे। और पूरे जहान इस्लाम से लोग आए उम्रे और हज के अय्याम में, और जब लोग हज के इहराम बांधने के लिए अरफात की तैयारी कर रहे थे, इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल आए करबला की तरफ। और ये एक मारूफ वाक़या कि यजीद ने वहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भी अफराद को भेज दिया था। लिहाजा इमाम ने खाना काबा की और मक्का की हुर्मत को भी सामने रखा और वहाँ से निकल आए। इमाम ने अपनी इस पहली मूव के ज़रिए पूरे जहान इस्लाम तक अपना पैगाम पहुँचा दिया था, ख़त व किताबत के ज़रिए, राब्तों के ज़रिए, मक्का के ज़रिए, कि मैंने यजीद की बेइज्जती की और यजीद एक थ्रेट है,
انسانیت کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، تمام بنیادی انسانی حقوق کا پامال کرنے والا ہے، یہ معاشرے کو غلام کرنے والا، بنانے والا ہے۔ فرعونیت، نمرودیت، شدادیت اور قارونیت مسلط ہو رہی ہے مسلم امہ کے اوپر۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی یہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا جسے ہم کولڈ وار کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شہادت کا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ شہادت کی تشہیر کا مرحلہ ہے، جو اسرا کے ذریعے انجام دی گئی۔ اسرا کو ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، کہاں پر؟ کربلا ہے، کربلا سے کوفہ، پھر جب موصل، موصل سے پھر ترکی کے قریب، ترکی کے قریب سے اردن میں، اردن سے پھر فلسطین، فلسطین سے آج کا لبنان، لبنان سے پھر شام، کہاں تک پھرایا تاکہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، ڈرایا جائے اور تشہیر کی جائے کہ اگر یزید کے مقابلے میں کسی نے سر اٹھایا تو جب رسول کی بیٹی اور اولاد پر ہم رحم نہیں کھاتے تو کوئی اور بھی ہم سے توقع نہ رکھے، خوفزدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ تو یہ قافلہ جو اسیروں کا تھا، یہ حسینیت کا پیغام پہنچاتا تھا، لوگوں کو شعور دیتا تھا، لوگوں کو بتلاتا تھا کہ کتنے بے رحم اور درندہ صفت لوگ مسند رسول پر بیٹھ گئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا سارے کا سارا۔ اور ابھی آج تک جو ذکر حسینی ہے، یہ امام حسین کی اسٹریٹجی کا تیسرا مرحلہ ہے کہ یزیدیت کا تعاقب کرنا ہے، یزیدیت کا پیچھا کرنا ہے، زمانے کے یزیدوں کا مقابلہ کرنا ہے، تشہیر کرنی ہے کربلا کی۔ اور اس میں بڑے اہم سبق ہیں۔ آپ دیکھیں، یزید انسانوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے والا تھا، رائٹ ٹو لیو، جو انسانوں کا بنیادی حق ہے، اس کو پامال کرنے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ حق اتنا مقدس ہے کہ اس حق کی خاطر جو بیسک انسانوں کے بنیادی حقوق میں سے، فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے، اس کی خاطر جان دی جا سکتی ہے، قربانی دی جا سکتی ہے۔ آج بھی انسانوں کے بنیادی حقوق کے لیے جو جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے امام حسین اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ جو تساوی ہے حقوق کے اندر، لوگوں کو مساوی حق ہے کہ ان کو باقاعدہ ریاست حقوق دے تاکہ وہ رشد کریں، آگے بڑھیں، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کاروبار ہے۔ انسانوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور جو حق تساوی کا حق ہے، یہ چھین لیا تھا یزید نے۔ لوگوں کو غلام بنا رہا تھا، لوگوں کو غلامی بنانے والے سسٹم سے ٹکرانا امام نے سکھایا ہے کہ آخری حد تک جاؤ اور انسانوں کو غلام بنانے والے سسٹم، ان کے بنیادی حقوق پامال کرنے والے سسٹم کا مقابلہ کرو۔ یہ امام حسین نے سکھایا ہے۔ اگر آج پاکستان کی سرزمین پر یا دنیا میں کہیں بھی مسلم ممالک ہوں، غیر مسلم ممالک ہوں، ان کے لیے امام حسین علیہ السلام حقوق کی جنگ لڑنے میں اسوہ ہے۔ لہٰذا یہ قیامت تک کے لیے سبق ہے فرعون اور یزیدوں کے مقابلے میں۔ اگر وقت ہوا تو میں عرض کروں گا، آپ خود سوچے کہ بنیادی انسانی حقوق کتنے اہم ہیں۔ اور امام کا دشمن ہے، امام کے مقابلے میں آیا ہے، پیاسا ہے، اگر پانی نہ پلاتے وہ بھی مر جاتا، اس کے حیوان بھی مر جاتے، لیکن اس نے ابھی حملہ نہیں کیا، زندہ رہنا اس کا حق ہے۔ امام نے اسے پانی پلایا، اس کے حیوانوں کو بھی پانی پلایا۔ یہ دشمن کے رائٹ ٹو لیو کی پاسداری ہے مشکل ترین گھڑی میں۔ یہ کربلا سکھاتی ہے کہ مشکلات بھی ان بیلنس نہیں ہونا ہے، بیلنس رہ کے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے اور مقابلہ کرنا ہے ان ظالموں کا جو انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ بہت خوب۔ کربلا کے میدان میں بھی امام کے مقابلے میں ایک تمیم نامی شخص آیا جنگ لڑنے کے لیے، زخمیوں کے گرا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے کہ اس کا سر کاٹیں، پکار کے کہتا ہے یبن رسول اللہ۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ امام قریب جا کے کہا کہ کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے جنگ لڑنے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، کہا مجھے زخم لگے ہیں، میرے عزیزوں کو اجازت دیں، اٹھا کے لے جائیں، مرہم پٹی کریں۔ جب اس نے جنگ لڑنے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو امام نے کہا جاؤ اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کا سر نہیں کاٹا، زندہ رہنا اس کا حق ہے۔ نہیں کہا تم نے میرے بیٹے قتل کیے، میری اولاد کو مارا، میرے بھائی مارا، پر پانی بند کیا۔ یعنی دشمن کے لیے بھی زندہ رہنے کا حق، اس کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ یہ کربلا سکھاتی ہے۔ تمام بنیادی انسانی حقوق ایک ایک آپ لکھ لے، ان کی پاسداری کے لیے امام اٹھے ہیں۔ لہذا آج کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ نیلسن منڈیلا ہے، وہ گاندھی ہے، وہ قائد اعظم ہے، وہ امام خمینی ہے، وہ کوئی بھی دنیا کا آزادی خواہ ہے، آزادی کے لیے اٹھتا ہے، مظلوموں کے حقوق کے لیے اٹھتا ہے، اس کے لیے اسوہ امام حسین ہے۔ اتنی بڑی قربانی اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور امام حسین کو دیکھ کے جب وہ چلے گا تو کبھی نا امید نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، اپنے بچے دیتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہیں ہچکچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ شاید انہی خوبصورت واقعات کو
اور آیات کی اسی تسلسل والی تفسیر کو جناب حق باہو نے، جو کہ عارف بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، معاشرے کی نفس سے بھی آگاہ ہیں اور خدائی تقوائی مزاج سے بھی آگاہ ہیں، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئے حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، اور سچا عشق حسین علی دا سر دے وے راز نہ بننے ہو۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے عشق کے اس امتحان کو سمجھتے ہوئے اپنے امتحان کے لیے تیاری اور بیداری کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے الف لام میم میں آپ کا منتظر رہوں گا، آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، آج محرم الحرام اور تاریخ گواہ ہے کہ اب پانی بند ہے، مگر حسین کی روانی کو بند کرنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پیغام ربانی سے آشنا ہے، وہ عارف ہے، اور ایسا عارف کہ جو اپنے ساتھ جڑ جانے والے ہر شخص کو اس نگاہ سے خدا کی اور خدا کی معرفت کی پہچان کروا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے معاشرے کی نبض کو تھام کر یہ بتا دیا کہ اس وقت کون حق پر ہے اور جو حق سے دور ہے وہ کس قسم کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے آج کے اس موضوع کو بہت ہی مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سوال تو ہر کس و ناقص سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی سے حسین نکل جائے تو باقی کیا رہے گا؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے دنیا بہت بڑا مقام رکھتی ہو، مگر حسین انہی دنیا داروں کی نظر میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جناب گاندھی فرماتے ہیں کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے کہ بدترین اور مشکل ترین حالات میں فاتح اور فتح کی نوعیت اور حیثیت میں کیسے رہا جانا چاہیے۔ میں خواتین و حضرات بین الاقوامی دنیا سے پوچھ کر اگر آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں تو سب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حسین مشعل راہ ہیں۔ ہر دور میں جب کہ انسان خسارے میں ہے، صرف حسین کے پاس نفع ہے اور صرف اسی کے پاس فائدہ ہے۔ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرے پاس سوال بہت ہی خاص ہیں۔ میں نے اب تک مختلف نوعیتوں سے کربلا کو اور امام عالی مقام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر ایک زاویہ میرا باقی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس تشنا لب پہ جناب امام عالی مقام کے بہتے ہوئے دریا کو اپنے لبوں تک لا کر اپنی پیاس بجھاؤں۔ میری ترائی اسی طرح سے ممکن ہے علامہ صاحب کہ کیا حسین فقط ایک مسلک، فقط ایک مذہب یا صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے ہیں؟ کیا حسین علیہ السلام کے پاس عالمیت ہے؟ بین الاقوامی دنیا میں مختلف ادیان میں حسین کس نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور خود حسین کے پاس دوسری ادیان کے لوگوں سے آنے والوں کے لیے کیا جگہ ہے اور کتنی جگہ ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسوہ ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، ظلم کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اور دیکھیں کہ واقعہ کربلا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو لوگ بھی کربلا میں آئے یہ رشتے نبھانے نہیں آئے تھے، یہ انتہائی موٹیویٹڈ اور انقلابی شخصیات تھیں۔ وہ بچے بھی ایسے ہی تھے، وہ خواتین بھی ایسی تھیں، یعنی ایسے نہیں تھا کہ زوجہ شوہر کے ساتھ آ گئی ہے، بہن بھائی کے ساتھ آ گئی ہے، بچہ باپ کے ساتھ آ گیا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ، دوست دوست کے ساتھ آ گیا۔ نہیں، یہ اپنے قائد، اپنے پیشوا، اپنے امام کے ساتھ آئے تھے اور امام کے آداب سے واقف تھے، حالات کی سنگینی سے واقف تھے اور اس قربانی کی اہمیت سے واقف تھے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اثر رکھنا ہے۔ جی، اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو بھی معاشرے ہیں وہاں پر دو ہی طبقے ہوتے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ اور اگر مظلوم یا معاشرے میں بسنے والے لوگ بے تفاوت ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں اپنے حقوق کے بارے میں، اجتماعی ذمہ داریوں کے بارے میں، تو ظالم پھر قوی ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں، پھر وہ نمرود اور قارون بن جاتے ہیں۔ تو پھر قارونی اکنامیکل سسٹم آ جاتا ہے، فرعونی پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے، پھر بلم باورا صفت لوگ جو بظاہر مذہبی ہوتے ہیں لیکن بدترین دنیا پرست ہوتے ہیں۔ یہ ٹرائکا وجود میں آتی ہے مذہبیوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، پادری ہو، کوئی بھی ہو، یہ بلم باورا صفت، یہ ہوس کے اسیر قیدی ملا اور پادری جو بھی کہیں ان کو،
اور اسی طرح برہمن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اسی طرح سے سیاسی فرعون اور معاشی قارون، یہ معاشرے کیا استحصال کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی بلم باورا صفت ملا موجود تھے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا۔ قارون صفت سیاست سرمایہ دار طبقہ اور فیوڈل طبقہ تھا، اور سیاسی فرعون تھے۔ یہ ٹرائکہ ہر دور میں وجود میں آتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس ٹرائکہ کے ساتھ ٹکرانے کا ہنر سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، ہمت دی ہے، شعور دیا ہے، بصیرت دی ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر آپ لوگ چپ رہو گے پھر آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، اگر بے تفاوت رہو گے تو بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ اور ظاہر سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، اگر کسی کے ساتھ 400 ملا لگ گئے اور وہ فتویٰ دے رہے اس کے حق میں، یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ امام حسین کا جملہ سنیں، لا اوتیکم بیدی ایتا الذلیل لا افر فرار العبید، میں ذلیلوں کی طرح تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، میں فرار بھی نہیں کروں گا میدان سے تمہارے سامنے۔ لو لم یکن لی فی الدنیا ملجا ولا ماوا واللہ لما بایات یزیدہ، پوری کائنات میں میری کوئی پناہ گاہ، کوئی میرے ٹھکانہ نہ رہے، مجھے میرے اللہ کی قسم میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ہیہات منا ذلہ، یزید کی بیعت کی ذلت سے میں کبھی بھی دوچار نہیں ہو سکتا اور نہ میں بیعت کر سکتا ہوں۔ اگر ہم آج پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی اگر غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں تو قربانی کے جذبے سے اترنا ہوگا، اور اسوہ حسین ہے۔ اگر بنیادی انسانی حقوق کے لیے دنیا میں کہیں بھی اٹھنا ہے تو پوری طاقت سے اٹھنا ہوگا، اور اسوہ حسین ہے۔ نا امیدیوں کے اندر، مایوسیوں کے اندر اٹھنا ہے، امید کے چراغ جلانے ہیں، اسوہ حسین ہے۔ بزدلی کا خاتمہ کرنا ہے، خوف کی فضا کو توڑنا ہے تو اسوہ حسین ہے۔ لالچ جب معاشرے میں رواج پا جائے اور لالچی لوگ ہو جائیں، لالچ کے خلاف اٹھنا اور سخاوت کے ساتھ سخی ہو کر اپنی جان رائے حق میں دینا، اور لالچیوں کی جو لالچ ایک مرگ اور موت ہے، مسیحائی کرنا تاکہ معاشرے میں زود روا پا جائے، اسوہ حسین ہے۔ خون کے آخری قطرے تک میدان میں ثابت قدم رہنا اسوہ حسین ہے۔ وفا چاہیے، حیا چاہیے، پاک دامنی چاہیے، عفت چاہیے، غیرت چاہیے، ایثار چاہیے، فداکاری چاہیے، عزت نفس چاہیے، انسانی کرامت چاہیے، حمیت چاہیے، خدا کے ساتھ رابطہ چاہیے۔ ہر باب میں اسوہ حسین اور کربلا ہے۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ علامہ صاحب، میں چونکہ چاہتا ہوں کہ کوئی موقع ضائع نہ جانے دوں، تو میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے وفا کا ذکر کیا ہے، آپ نے عہد نبھانے کا ذکر کیا ہے، آپ نے قائد کے پیچھے چلنے کا ذکر کیا ہے، آپ نے رشتے سے بالاتر ہو کر نظریے کے اوپر قائم اور دائم رہنے کا ذکر کیا ہے، تو آج چونکہ 8 محرم الحرام کے حوالے سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، جناب حضرت عباس علمدار کی زندگی سے ہمیں کیا روشن مثال ملتی ہے؟ کیا وہ اپنے بھائی کا حکم مان رہے ہیں یا پھر اپنے امام کی اطاعت کر رہے ہیں، اور کن کن مشکلات سے دوچار ہیں، اور کس قدر آسان کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے یہ فریضہ ہے کہ ہم اطاعت امام کریں؟ دیکھیے، حضرت ابی الفضل عباس ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام کے علمدار ہے، اور امام کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اطاعت میں بے مثال ہے، اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے امام کی اطاعت میں، اور سائے کی طرح امام کے ساتھ ہیں، اور امید ہے امام کے لشکر کی بھی وہ۔ اور جب پانی لینے جاتے ہیں، امام لڑنے نہیں بھیجتے، پانی لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ 4000 سے زیادہ لوگوں کا وہاں پر پیرا ہے، جنگ لڑتے ہوئے 4000 کے لشکر کو تتر بتر کر کے فرات میں پہنچتے ہیں، پانی کا مشکیزہ بھرتے ہیں، اور ہاتھ میں چلو میں پانی لیتے ہیں، اور پھر کہتے فضاکر اچھل حسین، پانی فرات کے منہ پر دے مارتے ہیں، پانی نہ پینا، یعنی میرا حسین پیاسا ہے، میرے حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور یہ وفا کے خلاف ہے کہ تیرے لب عباس تر ہو جائیں۔ یہ عروج ہے ایثار و فداکاری وفا کا، آپ یقین، اور ایثار اور فداکاری کے بغیر وفا ہو ہی نہیں سکتی، صبر کے بغیر وفا ہو ہی نہیں سکتی، سختیوں کے مقابلے میں استقامت کے بغیر وفا ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا معاشرے میں وفا مر گئی تھی، لوگ خود غرضی کا شکار تھے، بے وفا معاشرہ مردہ معاشرہ ہوتا ہے،
خود غرضوں کا اور منافقوں کا معاشرہ ہوتا ہے. بے شک. اور عباس کو کربلا میں اس لیے لایا گیا تھا کہ مری ہوئی وفا کو حیات اور زندگی دے اور مسیحائی کرے. اسی لیے شعراء نے کہا عباس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وفا کا خدا تھا، یعنی وفا کو عروج بخشنے والا اور کمال دینے والا. دوسروں کے لیے وفا زینت ہے اور وفا کی زینت کا نام ابوالفضل عباس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ حق ہے کہ خاندان بنی ہاشم کا کمر ایسا ہی ہو. علامہ صاحب، چونکہ اب آخری میرے پاس دقائق ہیں اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں ناچیز کیا تاریخ سوال پوچھتی ہے، تاریخ کا طالب علم سوال پوچھتا ہے کہ جہاں حسین اپنے ساتھ منتخبین کو لے کر آئے، مومنین کو لے کر آئے اور وفا شعار لوگوں کو لے کر آئے، وہاں حسین کے پاس اور بھی ایسے لوگ تھے. کیا تھے یا نہیں تھے؟ کیا حسین کے پاس عبداللہ ابن عباس نہیں تھے جو خاندان بنی ہاشم میں سے تھے؟ پھر ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ٹھہری؟ کیا حسین کے پاس عبداللہ ابن جعفر طیار نہیں تھے، لہٰذا ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ٹھہری؟ اور اس کے علاوہ بارے دیگر جناب محمد ابن حنفیہ، یہ 3 خاص احباب اور اس کے علاوہ لوگ کیوں جناب سید امام علی مقام کے ساتھ نہ گئے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ کربلا چلو. ہر کوئی اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا امام علیہ السلام نے. لہذا ممکن ہے بعض شخصیات کو کسی حکمت کے تحت امام نے چھوڑا ہو. آپ دیکھیں شب عاشور بھی امام نے کہا سب چلے جاؤ، ایسا ہی ہے. لیکن امام کی اپنی حکمت کے اندر ہر ایک کا ایک نقش اور رول تھا. بچوں کا اور خواتین کا بھی رول تھا جو اسارت میں انہوں نے رول پلے کرنا تھا. لہذا جو آیا، امام نے خط لکھا باقاعدہ، جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا. من لحق بی فاستشہد، جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے بیٹے بھیجے، اپنی زوجہ کو بھیجا. اب اس میں کیا حکمت تھی یہ وہ خود جانتے یا امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں. لیکن امام حسین نے عموماً بے نیازی کا مظاہرہ کیا. جو بھی امام کے ساتھ آیا ہے خود اپنے ارادے سے آیا ہے، امام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اور بے شک امام علی مقام کی حکمت عملی دور اندیشی پہ مبنی ہے اور دیر پا ہے، اور پھر وہ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی کام لے رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ سوال جواب کے دیکھیے جی علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے بعض وصیتیں ہیں جو محمد ابن حنفیہ کے نام امام حسین نے لکھی ہیں. مثلا ایک وصیت نامے کے جملے ہیں جو محمد ابن حنفیہ کے نام لکھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ انی لم اخرج شرعا بطرا ولا مسلم ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں آخری جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے اٹھا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. واسیر بسیرت ابی جدی وابی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا کی سیرت پر، اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنے کے لیے نکلا ہوں. سبحان اللہ. میرا امت محمدی میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اتنی پستی میں گر گئی ہے، اتنی یعنی پستی کی دلدل میں گر چکی ہے کہ اس نے یزید کو قبول کر لیا ہے، اس نے یزید کی بیعت کا تو گلے میں ڈال لیا ہے. یہ گر چکی ہے اپنے مقام انسانیت سے، اور میں اس امت کی اصلاح کے لیے اٹھا ہوں. اللہ اکبر. اگر میں نہیں اٹھوں گا تو یزیدیت کی دلدل میں یہ گھٹ کے مر جائے گی. اللہ اکبر. میں مسیحائی کے لیے نکلا ہوں امت محمدی کی. بے شک ایسا ہی ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ ان گناہگار آنکھوں کو تر کیا، بلکہ یہ کہ آپ نے اس وقت لقمہ علم دیا ہے ہم سب کو جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں، الف لام میم کے ناظرین کو. اور یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. ہم موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ آپ سے بھرپور استفادہ کر سکیں، اور پھر سے ایک بار ایک ایسی نشست ہو کہ جس میں الف لام میم، میں اور آپ مزید گفتگو کر سکیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. خواتین و حضرات، عزیزان من، میں آپ کی طرف اس درخواست کے ساتھ آیا ہوں کہ یقیناً سید حسین ابن علی ابن ابی طالب آپ پہ ہمارا سلام ہو. کسی تعارف کے محتاج نہیں، کسی دلیل کے محتاج نہیں، اور یقیناً کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں ان کی شان میں کہوں گا اس سے پہلے نہ کہی گئی ہو. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ باتیں، یہ موقع اور یہ موسم اور خاص طور سے ایام جو محرم الحرام کے ہیں،
وہ بار بار آ کر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ عزاداری ایک احتجاج ہے، اور ایسا عالمی مبنی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسلسل جاری رہنے والا احتجاج کے جو ہر دور میں ہر ظالم کے خلاف ہے، جو ظلم اور بربریت کے خلاف ہے، جو فرعونیت اور رعونیت کے خلاف ہے۔ اور میں خاص طور سے آج ایک بار پھر سے دہرا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس تاریخ سے حسین ابن علی کے نام کو کچھ دیر کے لیے مٹا دیا جائے تو شاید تاریخ بھی مٹ جائے گی، وقار انسانی بھی مٹ جائے گا، اور انسان کی عظمت اور سربلندی بھی خاک ہو جائے گی۔ بقول شاعر کہ وہ حسین ابن علی وقت کی تہذیب کا ناز، جس نے افشاں کیا انسان کی توقیر کا راز، جس کا ہر زخم ہے سرمایہ تقدیر حجاز، جس نے تیروں کے مسلح پہ ادا کی ہے نماز، گرم جھونکوں سے جو احوال صبا پوچھتا ہے، اور زیر خنجر بھی جو خالق کی رضا پوچھتا ہے۔ اس امید کے ساتھ، وعدے کے ساتھ کہ آپ پیام حسینی کو جاری اور ساری رکھیں گے اور تسلسل دیں گے، دوام دیں گے، اور اس سے جڑے رہیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔